آپ سب کو سلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. دا بگ سٹوری کے تیسرے حصے میں خوش آمدید. بڑی کہانی یہ سب سے اہم واز کا سلسلہ ہے. اگر مجھے آپ کے سننے کے لیے کبھی ایک واز کا سلسلہ چننا پڑا تو ان سب میں سے سب سے اہم جس کی میں نے کبھی منادی کی یا کروں گا تو وہ یہ ہے. یہ آپ کی جڑیں ہیں، یہ آپ کی تاریخ ہے، یہ وقت کے آغاز سے ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ وقت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، دنیا کہاں سے شروع ہوئی، ہم کیسے وجود میں آئے، آج ہم کہاں ہیں، اور قدرتی اور روحانی دائرے میں اس سے متعلق ہر چیز اور اس کا آپ پر کیا اثر پڑتا ہے. میں آج تیسرے حصے میں آنے کے لیے پرجوش ہوں. اب تک ہم نے گناہ کی ابتدا کا جائزہ لیا ہے اور اس کے بارے میں بات کی ہے. یہ کہاں سے آیا؟ در حقیقت وقت کی ابتدا سے پہلے خدا ازل سے پہلے موجود ہے. پھر فرشتوں کو فرشتوں کے دائرے میں پیدا کیا اور پھر اس نے زمین کو تخلیق کیا. ہم نے لوسیفر کے زوال کے بارے میں بات کی جو شیطان بن گیا اور ایک حریف بادشاہی قائم کی جب اسے آسمان سے نکال دیا گیا، جو زمین پر خدا کے ہر کام کی مخالفت کرتا ہے. اور ہم نے اس کے بعد خوفناک مناظر کے بارے میں بات کی. خدا کے مرد اور عورت کو تخلیق کرنے کے بعد شیطان اپنے گناہ کے تباہ کن منصوبے کو عدن تک لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ مرد اور عورت یا عورت اور مرد کو آزماتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ باغ عدن سے نکالے جا چکے ہیں، اور ان کے گناہ کی وجہ سے نسل انسانی اور ان کی اولاد پر لعنت آتی ہے. شیطان اس موجودہ دور کا خدا بن جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے جھوٹ کا شکار ہوئے اور اس کی وجہ سے وہ گر گئے، اور شیطان اور اس کے گرے ہوئے فرشتوں کی طرح سزا کے تابع ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے شیطان سے ایک خوفناک وعدہ کرتے ہوئے کہا، اس عورت کی نسل ایک انسان جو اس کی نسل سے ہوگا تیرے سر کو کچلنے والا ہے، تو اسے تکلیف پہنچائے گا، وہ تجھے مار ڈالے گا. اور یقیناً ہم شیطان کو اس طرح کے خطرے سے بہت گھبراتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جیسا کہ نسل انسانی کی تشخیر ہوئی اور آگے بڑھی ہم جبار کا عروج دیکھتے ہیں. ہم شیطان کا منصوبہ دیکھتے ہیں کہ نسل انسانی کو اس قدر خوفناک حد تک آلودہ کر دیا جائے کہ صرف نوح اور اس کا خاندان باقی رہ گئے ہیں. 8 روحیں وہ انہیں سیلاب کے ذریعے بچاتا ہے، وہ ساری دنیا کا فیصلہ کرتا ہے اور اسے پانی سے ڈھانپتا ہے. نوح اور اس کا خاندان 8 ایک نئی شروعات کرتے ہیں، اور ہم نوح کے عہد کو دیکھتے ہیں. ہم قوس و قزح دیکھتے ہیں جو ہر بار بارش ہونے پر خدا کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ زمین کو دوبارہ سیلاب سے تباہ نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلوریڈا کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ہم جانتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ نوح کے عہد کی علامت ہے اور یہ دیوانگی ہے. میں اس کے بعد کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں اب خدا کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں اسے اسپیشل آپس ROM کہتا ہوں، انسان کی نجات. اب وہ ایک نئی شروعات کے ساتھ نوح اور اس کے خاندان کے ساتھ وہ نسل انسانی میں ایک ایسے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ بالآخر نسل انسانی کی نجات اور اپنے بڑے دشمن شیطان کی ہلاکت کا باعث بنے گا. اور ظاہر ہے زمین پر 8 لوگ تھے اور نوح کے بیٹوں سے لوگ زمین پر بڑھنے لگے اور اس میں سینکڑوں سال لگے. لیکن آئیے اس نسب کو دیکھتے ہیں. نسب نامہ پیدائش میں باب 10 میں ویسے ہم ایک باب دیکھتے ہیں جسے قوموں کا جدول کہا جاتا ہے. صرف بائبل میں آپ دیکھیں گے نہ صرف ہر اس چیز کی ابتدا جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، بلکہ حقیقی قوموں، قبیلوں
اور لوگوں کے گروہوں کی ابتدا اور وہ کیسے وجود میں آئے۔ اس طرح کی کہانی کوئی اور نہیں لے کر آیا، کیونکہ یہ اصل کہانی ہے۔ باقی سب کچھ تو بنایا گیا ہے یا یہاں جو کچھ ہوا اس پر مبنی ہے، اور یہ تو دیوانگی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، آئیے تھوڑا سا اس کے شجرہ نسب کو دیکھتے ہیں۔ نسب نامہ پیدائش باب 10 میں ہم نوح کے بیٹوں کو پیدائش 10 باب 1 سے 3 آیات میں دیکھتے ہیں۔ سم، حام اور یافت اور سیلاب کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ میں صرف چند ایک کے نام لوں گا، جمر اور ماجوج اور مادی، اور یاوان سے توبل اور مسک اور تراستے۔ جمر کے بیٹے اشک ناس اور رفت اور تجرمہ، اور وہ ایک ایک بیٹوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور قبیلوں اور بیٹوں کے نام رکھتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قبیلے، یہ بیٹے لوگوں کے گروہ اور قبیلے بن گئے۔ در حقیقت وہ ایسی قوموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو حزقیل 8 باب کی 38 آیت کے آخر میں، اگر آپ کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں تو میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں اور اس حقیقت پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ میری کتاب میں ایسی چیزیں موجود ہیں، اگر آپ نے اسے پہلے سے نہیں خریدا ہے، جو حقیقی طور پر خدا کے کام کی مزاحمت کرتے ہیں اور اس عمر کے بالکل آخر میں اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اتفاق سے بالکل قریب ہیں۔ فاکس نیوز دراصل اس ہفتے حزقیل 38 باب پر بحث کر رہا ہے، جو بالکل قریب ہیں۔ میں آپ کو صرف 1-2 آیات دیتا ہوں۔ حزقیل 38 باب 10 آیات۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، اے جوج، روش اور مسک اور توبل کے فرما روا میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو، جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، جو پھریاں اور سپریں لیے ہیں اور سب کے سب تیغ زن ہیں، کھینچ نکالوں گا، اور ان کے ساتھ فارس اور کوچ اور فوت، جو سب کے سب سپر بردار اور خود پوش ہیں، جمر اور اس کا تمام لشکر، اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان تمام کا لشکر، یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں۔ تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر، تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فراہم ہوئی ہے، اور تو ان کا پیشوا ہو، اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا، اور آخری برسوں میں اس سرزمین میں جو تلوار کے غلبہ سے چھڑائی گئی ہے اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے ہیں، اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم اقوام سے آزاد ہے، اور وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے۔ تو چڑھائی کرے گا اور آندھی کی طرح آئے گا، تو بادل کی مانند زمین کو چھپائے گا، تو اور تیرا تمام لشکر اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ۔ ویسے میرا اعزاز، ان میں سے کچھ قوموں کے نام روس، ایران، ایتھوپیا، لیبیا، ترکی، جرمنی، یہ وہ قومیں ہیں جن کی ابتدا بنی نو سے ہوئی تھی، اور یہ ان قوموں کا اتحاد ہے جو آخری دنوں میں اسرائیل کے خلاف آئیں گی، اور وہ اسرائیل کے لیے کام کرنے والے خدا کے ہاتھ سے تباہ ہو جائیں گی، بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اور ہم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جی رہے ہیں، جو بالکل قریب ہیں، وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہر ہفتے میں بائبل کے ماہرین تعلیم سے سنتا ہوں کہ یہ جلد ہی ہونے والا ہے، تو یہ ہے کہ اس دور میں کتنی ترقی ہوئی ہے۔ ہم اس کے آخر میں ٹھیک ہیں، اور اس لیے زیادہ سے زیادہ ہوشیار رہیں، اس بات سے آگاہ رہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ویسے نوح کے دوسرے بیٹے یہودی قوم میں سامی قبائل نوح کے بیٹے سم سے آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دلچسپ ہوا، میں اس پر مختصر بات کروں گا۔ اور کوش سے نمرود پیدا ہوا، جو حقیقت میں مقبول ہوا، اور لکھا ہے کہ وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے۔ خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمود سا شکاری سورما، اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور ارک اور اکاد اور کلنا سے ہوئی۔ اب سنار وہ جگہ ہے جہاں بابل کی سلطنت قائم ہوئی۔ بعد ازاں بابل کی سلطنت میں اسی مقام پر نبوکت نظر نے اپنی سنہری تصویر نصب کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہیں اس علاقے میں اتحاد شروع کرتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیدائش 11 باب 1 تا 9 آیات کے مطابق یہ کہانی آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں ملے گی، جو یوں بیان کرتی ہے کہ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی
आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रूए जमीन पर परागंदा हो जाएं। उन आदमियों ने अपनी ताकत से एक सल्तनत बनाने का फैसला किया जो आसमानों तक पहुंच गई, और ये इस दुनिया के तारीकी हुक्मरानों के साथ काम करने वाली इलाकाई फरिश्तों की गिरने वाली रूहों की पहली कोशिश थी। सैलाब से पहले मरने वाले तमाम लोगों की बेजिस्म रूहें जिनकी जैनियात मिली जुली थी, जो इस मौजूदा दौर के शैतान बन गए, और उन्होंने इंसानियत के साथ मिलकर खुदा की मुखालफत शुरू की और एक सल्तनत की तामीर की, और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। 5वें आयत के मुताबिक, और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। क्या मैं एक अहम बात बता सकता हूं? अगर गैर ईमानदार लोग इत्तेहाद में आ जाएं और फैसला करें कि उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो हम खुदा के फर्जंदों के तौर पर क्या कर सकते हैं जिनके पास इत्तेहाद में उसकी कुदरत की हद से ज्यादा अजमत है? हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। सबसे बढ़कर हम पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं। खुदा बुर्ज को देखने के लिए नीचे उतरा और उसने कहा कि वाकई ये लोग एक हैं, उनकी एक ही जबान है, इनसे कुछ भी बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रूए जमीन पर परागंदा किया और वो उस शहर के बनाने से बाज आए। इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी जमीन की जबान में इख्तलाफ डाला और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम रूए जमीन पर परागंदा किया। क्या आप ये देख सकते हैं? ये वो जगह है जहां से कबाइल और अफराद के ग्रोह आए थे। यहीं से बोलियां और जबानें हुई। ये उस वक्त हुआ जब इंसान ने इकट्ठे होने की कोशिश की, कुछ ऐसा किया जो खुदा और उसके मंसूबे के खिलाफ था, और उसने उन्हें परागंदा कर दिया। मैं वहां पर एक आदमी को देख सकता हूँ जिसका नाम शमाउन है। ये कहता है, आओ मुझे कुछ ईंटें पकड़ा दो, और वो जवाब देता है, दियोस बेओनो, तुम क्या बोल रहे हो? मुझसे सिर्फ हस्पानवी और यूनानी और अंग्रेजी में बात करो। कोई अंग्रेज नहीं था, लेकिन वो आदमी नीचे देखता है। वो कहता है, क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ नीचे वाला आदमी कहता है, हाँ मैं तुमको समझ सकता हूँ, मैं तुमको समझ सकता हूँ। वहाँ का आदमी ऐसा नहीं करता। और फिर कोई और कोरियन जबान में कुछ चीखता है, तुम जानते हो? और वो आदमी कहता है, सहारों का ढांचा गिर रहा है और कुछ ही देर में लड़ाई होने वाली है। लोग गजब में हैं। ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को तलाश कर रहे हैं, एक ऐसे शख्स की तलाश में है जिसकी सकाफत या जबान हो सकती है। मेरी बात समझ गए? इधर आओ, मुझे गले लगाओ। और लोग ग्रोह और अचानक हर जगह कबाइल है। ऐसा ही हुआ क्योंकि पहले सिर्फ एक ही जबान थी, और इस तरह हम बाबल का बुर्ज देखते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये बाबल, ये तजर्बाती चीज खत्म नहीं हुई, और आखिरकार वहीं बाबल की सल्तनत कायम हो गई। पहली सल्तनत जिसके साथ दानियल निपटा, और दानियल और उसके 3 दोस्तों की वफादारी की बदौलत उसे बाबल की सल्तनत, उसे रूहानी कुव्वत के साथ उखाड़ फेंका गया जिसने उसकी हिमायत की। तो हम देखते हैं कि इस किस्म की तमाम चीजें यहाँ होती हैं। अब एक अहम बात, अब हर जगह लोगों के ग्रोह परागंदा हो गए हैं जो मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, जमीन गर्दिश कर रही है, और इस खूबसूरत मंजर में खुदा अब शुरुआत करता है और वो सब कुछ बदल देता है। इस बड़े वाक़े के बाद जो कि खुदा हमारे लिए पैदाइश 1 बाब से फ्राहम कर रहा है, वो हमें बड़ा पैनोरामिक लेंस फ्राहम कर रहा है जो हमें हर उस चीज की मजमूई तस्वीर देखने की इजाजत देता है जो हमें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए पेश आया है। लेकिन अचानक पैदाइश के 12वें बाब में वो इस सारे पैनोरामा से नीचे एक आदमी तक अपने लेंस को जूम करता है और उसकी कहानी एक शख्स तक पहुंचती है और वो इस पर काबू पाता है। उसका नाम अब्राम है। उसके नाम का मतलब है बुजुर्ग बाप, और खुदा को तारीख में एक ऐसे शख्स को भेजना था जो दुश्मन को शिकस्त दे, निजात की पेशकश करे और बनी नौ इंसान को खुदा के साथ दोबारा जोड़े। वो इस फर्द को मौजज़ाना तौर पर तलब करने वाला नहीं था। खुदा को मुकम्मल कानूनी हैसियत हासिल है। बुरी सलाहियतों का हामिल शख्स इंसानी दायरे में तारीकी की ताकतों के साथ लड़ा और हार गया। लिहाजा निजात का मंसूबा मुनसिफाना होने के लिए एक ही मैदान में एक ही इंसान के साथ तारीकी के खिलाफ सफ़े आरा होना था। ये तो होना ही था। वो जंग उसी मैदान में लड़नी और जीतनी थी। खुदा बस ऐसा ही है। वो नहीं कहता, वो कहता है मैं उसूलों के मुताबिक खेलने जा रहा हूँ और मैं तुमको हरा कर उसूलों के मुताबिक जीतने जा रहा हूँ। और इसलिए वो कहता है मुझे एक आदमी तलाश करना पड़ा क्योंकि मुझे एक आदमी की जरूरत है। मुझे एक खानदान चाहिए, मुझे एक कौम चाहिए, मुझे एक वारिस चाहिए, मुझे एक निजात दहिंदा की जरूरत है। और वो अब्राम को चुनता है। उसके नाम का मतलब है बुजुर्ग बाप। ये एक किस्म की सितम जरीफी है क्योंकि अब्राम 70 साल का था। क्योंकि मुझे एक आदमी की जरूरत है और वो अब्राम को चुनता है। उसकी औलाद भी नहीं हो सकती थी और ये एक किस्म की दीवानगी है।
اور خدا نے اسے بلایا اور کہا، پیدائش 12 باب 1 آیت سے وہ یوں کہتا ہے، اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ اب وہ ابرام غیر ایماندار تھا، اس کے پاس بائبل نہیں تھی، اس کا خدا سے واسطہ پڑا، خدا کا سامنا، جہاں آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ مل رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ سے کچھ کہا ہے، اور ابرام کو یقین تھا کہ اس کا خدا سے سامنا ہوگا اور اسے سفر پر جانا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ وہ سفر پر جاتا ہے اور اپنے گھر کو خیمے میں بدل دیتا ہے۔ عبرانیوں 11 باب 8 آیت، ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنی دیوانگی تھی۔ عبرانیوں 11 باب 8 آیت کہتی ہے، ابراہم اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا، وہ بس سامان باندھ کر چلا گیا، ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، خیر چلو مشرق کی طرف چلتے ہیں، چلو بس اسی سمت چلتے ہیں۔ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں جب آپ نے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کو یسوع کے حوالے کرنے کے بعد آپ کو نئے دوست ملے، آپ کو نیا سکون ملا، آپ کو نئی توجہ ملی ہے، آپ کو ایک نئی ہدایت ملی ہے، اچانک آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا تعلق بالکل مختلف چیز سے ہے، آپ کے پاس جو کچھ تھا لگتا ہے کہ یہ آپ کے پچھلے راستے میں ختم ہو گیا ہے اور آپ بالکل نئے سفر پر ہیں۔ آپ اس کی آواز سن رہے ہیں، آپ اس کے احکامات کو دیکھ رہے ہیں، آپ نئے ماحول، نئے حالات، نئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اچانک آپ ایک رگ میں ہیں اور آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ پرجوش ہیں، اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مناسب طریقہ کار ہے، لیکن آپ کو اس کی حتمی منزل کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کرتے۔ یہ میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ میں آج یہاں ایسا کروں گا، میں جانتا تھا کہ مجھے بلایا گیا ہے، لیکن دوست آپ جاری رکھیں، چیزوں اور رکاوٹوں میں دوڑتے رہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک چیز آپ کو حرکت دیتی ہے، یہ آپ کو ایک تعطل پر لاتی ہے، یہ آپ کو آگے بڑھاتی ہے، یہ آپ کی جگہ لے لیتی ہے۔ مزید برآں جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو زندگی حقیقت میں ایک مہم جوئی ہے۔ اس طرح ابراہم اس مہم کا آغاز کرتا ہے۔ اور ایک آخری بات جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، ابراہم خدا کے جاری کردہ سفر میں ہمارے لیے ایک مثال کے طور پر کام کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کو کچھ نہیں بتاتا اور اگلے دن میں وہ آپ کو کچھ اور بتاتا ہے۔ تقریباً 20 سال گزر گئے۔ سفر کرنے کے بعد اس نے وہاں ڈیرے ڈالے، خدا سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے، اور پیدائش 15 باب کے مطابق ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابراہم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابراہم نے کہا، اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی علیز ہے۔ پر ابراہم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ وہ پہلے ہی اپنا ذہن بنا چکا تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں جاتا ہے۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ آیت 5، اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس نے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور بائبل کہتی ہے کہ اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا، اور اس طرح آپ خدا کے ساتھ درست ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے لیے مر گیا؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس نے آپ کو بچایا؟ آپ کو یقین ہے کہ اس کے پاس آپ کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی سلیٹ کو صاف کر دے گا۔ اس نے اس سے یہ بھی کہا آیت 7 سے کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کی اور سے نکال لیا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں۔ لیکن ابراہم نے کہا، اور اس نے کہا، اے خداوند خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ اور خداوند نے اسے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کا ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے، پر ابراہم ان کو ہنکاتا رہا۔ یہاں یہ بات ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ خون کی قربانی کا وقت ہے، عہد کا وقت ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے
اسے جان سکتے ہیں۔ آیت 12 سے، سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اس نے ابرام سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے، اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا، اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے، کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ غور کریں کہ وقت کے قالب میں الہی تاخیر تھی، جہاں چیزوں کو روک دیا گیا تھا کیونکہ کچھ اور ہو رہا تھا۔ خدا تمام تاریخوں قوموں کو اپنے الہی وقت میں رکھتا ہے جو آپ کے اور میرے وقت سے مختلف ہے۔ اس وقت کی دنیا میں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اور اس کا الہی وقت بہت سی مختلف چیزوں سے مختلف ہے، اور کبھی کبھی آپ رکے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں، آپ کو چپٹا محسوس ہو سکتا ہے، جیسے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس میں ایک مقصد ہے، خدا آپ کے اگلے اقدام کے لیے کچھ اور جگہ پر رکھتا ہے اور چیزوں کو ادھر ادھر منتقل کر رہا ہے۔ دریں اثنا وہ آپ کو صبر، توجہ اور کردار سکھا رہا ہے، لیکن اگر آپ ثابت قدم رہیں گے تو یہ نبوتی کلام ہے۔ اب میں صرف اس چیز میں تبدیل ہو گیا ہوں، آپ اس کی فراہمی کو دیکھیں گے کیونکہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں اس کے لیے الہی وقت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تاخیر اس لیے ہے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے تھے کہ میں ان کا فیصلہ کروں، تو آپ کو بس سمجھنا ہے۔ یہ آیت دلچسپ ہے۔ آیت 17 یہ واپس ہمیں کہانی پر لے آتی ہے۔ ابراہم پر گہری نیند غالب ہوئی اور ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھائی۔ وہ اس قوم کے مستقبل کو دیکھ رہا ہے جو اس کی نسل سے آنے والی ہے۔ دریں اثنا قربانیاں ہیں، خون بہایا جا چکا ہے اور ایک عہد باندھنے کو ہے۔ عام طور پر قدیم لوگ قربانی کے مرکز میں ایک ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے ہو کر چلتے تھے، ایک ساتھ عہد میں جو خون میں کیا گیا تھا، اور پھر ایک دوسرے سے عہد کرتے۔ ٹھیک ہے، ابراہم پورے واقعے میں سو رہا ہے، اور جب سورج غروب ہوا تو اندھیرا چھا گیا۔ ایک دھواں دار آگ کا برتن اور ایک جلتی ہوئی مشل نمودار ہوئی اور ٹکڑوں کے درمیان سے گزر گئی۔ اسی روز خداوند نے ابراہم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، اس نے اسرائیل کی سرزمین کو وہ سرحدیں دیں جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے سورج نکلنا اور غروب ہونا بند ہو جائے گا اس سے پہلے کہ اسرائیل میرے سامنے ایک قوم نہ رہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا نے ابراہم کے ساتھ براہ راست وصول کنندہ کے طور پر کوئی عہد نہیں باندھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابراہم اسے توڑ دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اس کے ساتھ عہد نہیں باندھ سکتے کیونکہ عہد کا انحصار فریقین کی وفاداری پر ہے اور ہم اس سے قاصر ہیں۔ لہٰذا ایک نمائندہ ابراہم ایک دھواں دار آگ کے برتن کی نمائندگی کرتا ہے، اور تنور میں جلتی ہوئی مشل خدا کی شرکت باپ اور بیٹی کی نمائندگی کرتی ہے جو ابدیت کی چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلے اور حقیقت اور ذمہ داری کے دھواں دار آگ کے برتن کی بات کرتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے متعلق ایک پورا واز ہے، لیکن ہمارا متبادل گزر جاتا ہے۔ لیکن خدا نے کہا ابراہم اب تم میرے ساتھ عہد میں ہو، لیکن آپ کے نمائندے نے آپ کی جگہ ایسی لے لی کہ یہ چیز کبھی رک نہیں سکتی، کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ پر منحصر نہیں ہے، یہ آپ کے نمائندے پر منحصر ہے۔ یہ بہت عمدہ چیز ہے۔ تو ہم ایک متبادل کی ابتدائی تصویر دیکھتے ہیں، وہ قربانی کو لاگو کرتا ہے، ایک متبادل، اور ابراہم اب خدا کے ساتھ عہد میں ہے، ایسی چیز کے ساتھ جسے منتقل یا قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے موجودہ حالات کو مت دیکھیں کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں ہیں یا کیا نہیں ہو رہا۔ اس ابدی خدا کو دیکھیں جس کے پاس آپ کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ ہے، اور وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو یہ معنی خیز ہو جائے گی، یہ دھواں دار ہوگی، اس سے بہت فرق پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر،
خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔ آج اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آج آپ نے یہ دعا کی ہے تو خدا کا اطمینان آپ کی زندگی پر آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ تو جیسے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لائف لائن کے طور پر ہماری بنیادی آیت وہی ہے جو ہمیں یوحنا 17 باب کی 3 آیت میں ملتی ہے، اور یہ کہتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔ اور اگر آپ صحت یاب ہو گئے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا مانگی ہے تو ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ کیا ہوا، ہم آپ کے ساتھ پیروی کریں گے۔ خداوند کی ڈھیروں برکات آپ کے ساتھ ہوں۔